بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مسلمانوں کی مقدس جگہ خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف دیکھ کر اور جس کی طرف منہ کر کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ، اس کے ساتھ دوسرا مقام ہے مدینہ منورہ، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ وہاں پر ایک بزرگ جو کہ بظاہر ایسے محسوس ہوتے تھے جیسا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مشابہت رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ تھے نہیں، ان کی مشابہت تھی۔ جب مدینہ والوں کو پتہ چلا، سعودیہ والوں کو پتہ چلا، تو وہ سوشل میڈیا پر ان کا ذکر عام ہو گیا اور لوگ متوجہ ہو گئے۔ تو یہ قدرتی ہوتا ہے، لوگ تو لاکھوں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن کوئی ایسا شخص، بندے دنیا میں بڑے بڑے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس طرح منظر عام پر آنے والا کوئی نصیب ہوتا ہے، کوئی خوش قسمت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ، سعودیہ کی حکومت اور سعودیہ کے لوگ، وہ جب ان کو دیکھنا نصیب ہوا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ان کی مشابہت محسوس ہو رہے تھے۔ تو وہ ان کا بڑا چرچا ہوا اور سوشل میڈیا پر وہ بزرگ، ان کا نام بولنے لگا، اور وہ خوش قسمتی مسلمانوں کی، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، کہ وہ پاکستانی بندہ تھا۔ اور وہ پاکستانی بندہ، اس کی ہسٹری کو جب دیکھا گیا، اس کے بیک گراؤنڈ کو جب دیکھا گیا، تو وہ بندہ انتہائی غریب تھا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں دل کے اندر وہ حسرت رکھتا تھا کہ میں بھی جاؤں گا ایک دن مدینہ منورہ، ایک دن خانہ کعبہ، اور روضہ رسول کو دیکھوں گا اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا۔ تو اس بندے نے محنت کر کے اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ ایک دن وہ مدینہ منورہ چلا گیا اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خوش ہو گیا۔ جب دیکھا تو وہاں پر اللہ نے ان پر اتنا اعزاز دیا، ان کو اتنی عزت دی کہ پوری دنیا کے اندر اس بندے کے چرچے ہونے لگ گئے۔ دیکھو نا، حلال رزق لے کر گھر سے نکلنا، تھوڑا بھی ہو لیکن وہ دنیا کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حلال رزق ہے۔ اگر حرام رزق دنیا کا سب سے زیادہ رزق ہو تو وہ اچھے لفظوں کے ساتھ نہیں پکارا جاتا۔ اس دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک سچ ہے، اور جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ میں نے جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے۔ آپ کو راستے دنیا کے اندر 2 ہی ملیں گے، اور پیسہ جب آپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی 2 ہی راستے ہوتے ہیں، ایک حلال رزق ہوتا ہے، ایک حرام رزق ہوتا ہے۔ ایک جب بات کرتے ہو تو ایک سچی بات ہوتی ہے، ایک جھوٹی بات ہوتی ہے۔ سچ کو اپنانا،
یا جھوٹ کو اپنانا یہ آپ کے بس کی بات ہوتی ہے، اور برائی اور سچائی کا ساتھ دینا یہ آپ کے بس کی بات ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانا یا حرام کمانا یہ بھی آپ کے بس کی بات ہوتی ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنا فیصلہ خود اچھا کرتا ہے۔ اگر حرام رزق کمائے گا وہ خانہ کعبہ جائے گا لیکن عزت نہیں ملے گی، حرام روزی کمائے گا مدینہ پاک جائے گا تو وہ عزت نہیں ملے گی، لوگوں میں عزت نہیں ملے گی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے قریب دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، جب اثرات آنا شروع ہو جائے تو اس کی 5 خوابیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 خوابیں کون سی آتی ہیں؟ 5 خوابوں میں اکثر لوگوں کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر جب لوگ آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر دولت کے انبار لگنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر بارش آنا شروع ہو چکی ہے، بارش آپ خواب کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو یہ بھی ایک اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کو رزق ملنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ خواب کی حالت میں کسی بچہ دیکھتے ہو کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے اندر رزق آنے والا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کی حالت میں آپ کو کوئی درویش نظر آ جاتا ہے، اللہ والا نظر آ جاتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ آج سے آپ کے قریب ایک تو رزق بھی آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کی عزت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کو خواب کی حالت میں سبزہ نظر آتا ہے، سبزہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دولت آپ کے قریب آ رہی ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خواب کی حالت میں اگر یہ 5 چیزیں آپ کو خواب میں آنا شروع ہو جائے یا محسوس ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ رزق آپ کے قریب ترین آ چکا ہے اور آپ امیر ترین ہونے والے ہیں، رزق کی فراوانی ہونے والی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہنا ہی اچھا ہے۔ اگر آپ پیسہ بھی ہے، عزت نہیں، تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو سچائی کو اپناؤ، سچائی سے محبت کرو۔ کبھی برائی کا موقع ضرور ملے گا لیکن برائی کا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیسے بچنا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ میرے اللہ نے آپ کو دماغ دے دیا ہے، آپ کو سوچ دے دی ہے اور 2 راستے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ سچائی پر کاربند رہیں گے تو اللہ کی طرف آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ برائی پر کاربند ہو جائیں گے تو شیطانیت آپ میں آئے گی، گناہ کریں گے، آپ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔